يبطلون صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسول النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے بابو، ضرورت کے لیے جا رہا تو جائیے جلدی۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، شمع یہاں موجود ہے پھر پروانہ اٹھ بیٹھ کے کرے گا، ان کے قدموں پہ جان دے دیں گے، کیونکہ ہماری شان ہے مسعود کلیمی، ہماری آن ہے مسعود کلیمی، ہماری جان ہے مسعود کلیمی۔ کیسے آپ ہیں میاں؟ بس زیادہ دیر گفتگو، سرکار بیٹھیں گے، سرکار کو زیادہ دیر بیٹھانا منبر نور پر میں بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، مگر سرکار کچھ لمحے کے لیے اس فقیر کو جو دیا ہے اور انہوں نے جو مجھے دیا ہے، پڑھایا بھی ہے، پلایا بھی ہے، کھڑے ہو کر سنا رہا ہوں تاکہ میرا مخدوم دیکھے کہ میں نے جتنا دیا ہے سنبھالا ہے کہ نہیں، پلایا ہے بچایا ہے کہ نہیں۔ غور کیجیے گا، ایک نعرہ میں نے کل دیا تھا، دین کا رہبر کیسا ہوگا، ایک آواز میں ہر آدمی بوڑھا نوجوان سب بولے، دین کا رہبر کیسا ہوگا، دین کا رہبر کیسا ہوگا، دین کا رہبر کیسا ہوگا۔ یہ ہر جلسے میں، ہر میلاد میں، ہر کانفرنس میں، ہر جلوس میں یہ نعرہ لگانا۔ دوستو، ہر زبان پہ کلیم ہے، ہر زبان پہ کلیمی ہے، ہر گھر میں کلیمی ہے، ہر مدرسے میں کلیمی ہے، مسجد میں کلیمی ہے، جلسے میں کلیمی ہے، بستی میں کلیمی ہے، گاؤں میں کلیمی ہے، شہر میں کلیمی ہے، اسٹیٹ میں کلیمی ہے، ملک میں کلیمی ہے، ہر زبان پر کلیمی۔ یہ کلیمی مجمع ہے، جان مانگو گے تو جان دے دیں گے، مال مانگو گے تو مال دے دیں گے، یہ ہم سے کبھی نہیں ہوگا، ان کا دیا ہوا نبی کا جاہو چراغ دے دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان کی جو حفاظت آپ کی ہو رہی ہے، دوست غور کیجئے گا، آپ لاوارث نہیں ہے، آپ کا وارث یہاں موجود ہے، آپ لاوارث نہیں ہے، آپ کا وارث یہاں موجود ہے۔ طوفانوں میں چراغ آپ کا کل بھی جلا ہے اور آج بھی جلتا رہے گا، کیونکہ اس کا محافظ حضور مسعود کلیمی ہے۔ غور کرے، آج 5 سال کا ایک بچہ ماں کی گود میں ہے اور ایک 7 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے، 5 سال کا بچہ ماں سے کہتا ہے، 7 سال کا بچہ ماں سے کہتا ہے، امی مسعود احمد کلیمی کیسے ہے، ان کا رنگ کیسا ہے، گفتگو کیسی ہے، زبان کیسی ہے، سیرت کیسی ہے، صورت کیسی ہے، چلنا کیسا ہے، بولنا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، خلوت کیسی ہے، چلوت کیسی ہے، آنا جانا کیسا ہے۔ دوستو غور کرو، ماں کہتی ہے بیٹا آج مسعود کلیمی کو نہ دیکھا ہے، کا نام بھی میں نہیں دیکھا ہو، مسعود کلیمی کیسے ہے؟ کہا بیٹا چلو آج کانفرنس ہے، جشن کلیمی ہے، چھرا میں جشن کلیمی ہے، اور اسی کلیمی کا چشم و چراغ حضور مسعود کلیمی آئیں گے، وہ چلیں گے تو بتا دوں گی، یہی مسعود کلیمی ایسے ہی چلا کرتے ہیں، مسعود کلیمی مسکرائیں گے تو میں بتا دوں گی بیٹا مسعود کلیمی اسی طرح سے مسکراتے ہیں۔ سنو کردار مسعود کلیمی کا کردار دیکھو گے تو مسعود کلیمی کا کردار نظر آ جائے گا۔ مسعود کلیمی بولیں گے سمجھو گے کہ مسعود احمد کلیمی اسی طرح سے بولا کرتے ہیں۔ پتا کیا چلا؟ مسعود کلیمی کی یادگار کا نام مسعود کلیمی ہے، مسعود کا رنگ
موصود میں موجود ہے۔ مسرور میاں کا عکس جمیلہ مسعود کلیمی میں ہے، اس لیے مسعود کلیمی ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے۔ اور دوستو آپ کیسے مرید ہو، آپ کیسے چاہنے والے ہو، آپ کیسے غلام ہو؟ میں کہنا چاہتا ہوں دوستو، انہی کا تو نانک کربلا میں، انہی کا نانک کربلا میں غلام بھی موجود ہے، خاندان بھی موجود ہے، دوستو احباب بھی موجود ہے۔ انہی کے نانا نے کہا یزید کو ہم سے لفڑا ہے، یزید کو ہم سے لڑائی ہے، یزید کو ہم سے دشمنی ہے، یزید کو ہم سے بغاوت ہے، ایسا کرو تو جان کو خطرے میں مت ڈالو، تو چلا جا بہتر ہوگا، تو چلا جا تیرے لیے بہتر ہوگا۔ دوستو ان کے نانا نے سوچا، ان کے نانا نے غور کیا، ہو سکتا ہے روشنی کی وجہ سے یہ نہیں جائے گا، نہیں جائے گا، کہیں پہچان میں نہ جائے، تو ان کے نانا نے کربلا میں چراغ بجھا دیا ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، اور اندھیرا چھا گیا ہے۔ حسین نے سوچا اندھیرے کا فائدہ اٹھائے گا، چلا جائے گا، چلا جائے گا۔ جب پھر چراغ جلایا تو جو جہاں دیوانہ بیٹھا ہے وہی بیٹھا ہے، جہاں غلام بیٹھا ہے وہی بیٹھا ہے۔ ان کے نانا نے کہا تو گئے نہیں، گئے نہیں، کہا حسین میں وہ نہیں ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، اندھیرے میں بھی آپ کے ساتھ ہے، اجالے میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ہم تو تمنا کرتے ہیں، ہم تو تمنا کرتے ہیں، چلے تو مسعود کلیمی ہمیں دیکھے، بولے تو مسعود کلیمی دیکھے، سوئے تو مسعود کلیمی دیکھے، کردار ہے تو مسعود کلیمی دیکھے، کردار ہے مسعود کلیمی دیکھے، مسعود کلیمی دیکھے۔ یہ جب دیکھتے رہیں گے تو خدا کے قریب ہم پہنچتے رہیں گے۔ ہم مسعود کلیمی کو صرف مانتے نہیں ہیں بلکہ ان کے قدموں پہ ہم جان دیتے ہیں۔ ان کے قدموں پہ جان دینا مصطفیٰ کے قدموں میں جان دینے کے برابر۔ اور مرید کی بات کرتے ہو، کیسے مرید ہو میاں؟ ناخن کٹا کے شہادت میں نام لکھاتے ہو؟ اے بیٹا بیٹھ جاؤ، میں نہیں بولتا ہوں، سرکار بول رہے ہیں۔ اور جب سے حضور مسعود کلیمی کی زیارت ہوئی، قدموں میں انہوں نے جگہ دیا، تو پاکستان بھی بول لیا، بنگلہ دیش بھی بول لیا، ماریشس بھی بول لیا، کینیڈا بھی بول لیا، نیپال بولتا بھی ہوں، بھارت میں بولتا بھی ہوں، امریکہ کا بھی جایا، لاک ڈاؤن آ گیا، ورنہ ہی مسعود کلیمی کا غلام امریکہ میں بھی پرچم کلیمی لہرا دیتا، جھنڈا لہرا کے زمانے کو بتاتا دست و دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ صرف ان کے ابا کے بارے میں بتائیں گے، صرف ان کے امی کے بارے میں بتائیں گے، بس دو بات۔ مرید ہو تو کیسا مرید ہونا چاہیے؟ مرید ہو تو کیسا مرید ہونا چاہیے؟ بیٹھو تصور میں دلی چلو، اور کس کے پاس چلو؟ مودی کے پاس نہیں، تری پار کے پاس نہیں، محبوب الہی کی چوکٹ پہ پہنچو، نجام الدین علی کے، نجام الدین اولیاء کی گلی میں پہنچو،
وہی محبوب اور محبوب رہی ہے، وہی نجام الدین اولیاء ہے، وہی چشتی سرتاج ہے، سرتاج محبوب الہی ہے، منبر نور پر جلوہ گر ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، خطاب فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، مریدوں کے قلب میں انقلاب ڈال رہے ہیں، ان کی دکھتی ہوئی رگ پر اسلام کا پیغام سنا رہے ہیں، ان کے رگوں میں اسلامی اسپرٹ ڈال رہے ہیں، جو طوفانوں سے نہ رکنے والا ہو، پہاڑوں کو چکنا چور کر دینے والا ہو، ہمالیہ سے زیادہ ہمت رکھنے والا وہ محبوب الہی بیان کر رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے اور اسی مجمع میں ایک کتا آ گیا، کتا۔ سبحان اللہ۔ آپ بے ادبی کرتے ہیں اپنے پیروں کی بارگاہ میں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیر کی بارگاہ میں سانس لو تو رک رک کے، اور یہ مت لالچ کرو، پیر مانو تو کہو حضور جنت تو آپ ہی سے ہم لیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت آپ ہی سے لیں گے، مگر وہ بات ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ کتا کانفرنس میں آ گیا، مجلس میں آ گیا، درسگاہ میں آ گیا، وہ محبوب الہی جو اپنے زمانے کے، اپنے دور کے اول درجے کے ولی کامل ہے، روشن ضمیر ہے، میروں کے میر ہے، اول درجے کے پیر ہے، پیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتا آ گیا، کرسی چھوڑ دیا، کرسی ہی نہیں چھوڑا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گیا۔ بولو کتا ہے تقریر بند کر دیں گے، کتا ہے واز بند کر دیں گے، کتا ہے درس بند کر دیں گے، کتا ہے کرسی چھوڑ دیں گے، کتا ہے کھڑے ہو جائیں گے، کتا ہے ہاتھ باندھ لیں گے۔ مخزن علم و ادب کے آفتاب مہتاب مفتی اکرام الحق مصباحی موجود ہے، ان سے پوچھے کہ حضور اگر کتا جائے تو کیا کتا کے لیے ادب کرنا ہوگا، کھڑا ہو جانا ہوگا، ہاتھ باندھنا ہوگا، دس دینا بند کر دیں گے، تقریر بند کر دیں گے، مریدوں کے دلوں میں انقلاب ڈالنا بند کر دیں گے، تو مفتی اکرام الحق مصباحی فرمائیں گے اے مولانا اظہر القادری نامپوری، یہ کتا آ جائے تو کتا کے آنے سے تقریر بند نہ ہوگی، کتا کے آنے سے کھڑا نہ ہوا جائے گا، کتا کے آنے سے ہاتھ باندھا نہ جائے گا، کتا کے آنے سے وعظ و نصیحت کا دروازہ نہ بند کرے گا۔ اللہ اللہ، ادھر مفتی اکرام صاحب کی تحقیق ہے، ادھر محبوب الہی کتا کی آمد پر کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تقریر سنو، بڑا افسوس ہے کہ ہمارے اسٹیج پر جلسوں جلوس میں جلسہ کسی اور کا ہے، نغمہ کسی اور کا ہوتا ہے، سبحان اللہ، جلسہ کسی اور کا ہے، خطبہ کسی اور کا ہوتا ہے، نہیں، ہمارے جلسے کا امیر یہ ہے، ہمارے جلسے کے میر یہ ہے، ہمارے جلسے کے دولہا یہ ہے، ہماری امانت یہ ہے، ہماری امانت یہ ہے، یہ ہمارے دینی آفتاب ہے، یہ شریعت کے مہتاب ہے، عمر فاروق اعظم کی رنگی تلوار ہے، علی کا لال ہے، حسنین کی یادگار ہے، غریب نواز کی کرموں کا دیا ہوا وہ حسین تحفہ، وہ تحفہ مسعود احمد کلیمی ہے، کلیمی۔ جمی بولی پھلک بولا، جمی بولی پھلک بولا، جب کو کعبہ بولا، ستارہ جھوم کر بولا۔ وقت تھوڑا سا کم ہے، مسعود کلیمی ایسے نہ سمجھو، ایک آسمان کا نام ہے، ایک آفتاب کا نام ہے، ایک تقوی کا نام ہے، ایک علم کا نام ہے، ایک فتوے کا نام ہے، اہل سنت والجماعت کے قلعے کا نام ہے، قلعے کا۔ ارے اکیلے مسعود نہیں ہے، مسعود
کے ساتھ تو مسعود کا نانا ہے، غوث اعظم ان کے ساتھ ہے، غریب نواز ان کے ساتھ ہے، غوث اعظم ان کے ساتھ ہے، نانا ان کے ساتھ ہے، بابا ان کے ساتھ ہے، ماں ان کے ساتھ ہے۔ سنو سنو، کربلا کا 72 نفوس کرسی ان کے ساتھ ہے۔ ارے مسعود کلیمی میں دیکھو گے تو صدیق اکبر کی صداقت نظر آئے گی، عمر کی عدالت نظر آئے گی، عثمان کی سخاوت نظر آئے گی، علی کی شجاعت نظر آئے گی، حسنین کریمین کی کرامت نظر آئے گی۔ ان میں دیکھو گے تو فاطمہ کا صبر نظر آئے گا۔ غور کرو، کھڑے ہو گئے۔ اب کہتا ہوں حضور مفتی اکرام الحق صاحب علم کے سمندر ہے، اور مفتیوں میں کوئی اور نہیں چنا ہے، حضور مسعود احمد کلیمی نے مفتی اکرام الحق کو چن لیا۔ یہ پرموکھ یہ آپ کے چنے ہوئے ہیں، یہ مکھیا آپ کے چنے ہوئے ہیں، سرپنچ آپ کے چنے ہوئے ہیں، ایم ایل اے آپ کے چنے ہیں، ایم پی آپ کے چنے ہیں، ممتا آپ کے چنے ہوئے، مودی آپ کے چنے ہوئے ہیں، صدر جمہوریہ آپ کے چنے ہوئے۔ ارے جب آپ چنے تو پاور پھول ہو جائے۔ یہ مسعود کلیمی یہ آپ نہیں چنا ہے، ان کو رب نے چنا ہے، ان کو مصطفیٰ نے چنا ہے، انہیں غوث اعظم نے چنا ہے، ان کو غریب نواز نے چنا ہے، انہیں اہل بیت و اطہار کے لال نے چنا ہے، انہیں مسعود احمد کلیمی کا انتخاب ہے۔ کھڑے رہے، کتا یا کھڑے رہے۔ جب کتا چلا گیا، کس کی جرت ہو کہ اپنے مخدوم سے خطاب کرے؟ یہی تو ادب ہے، اور جہاں ادب ہے وہی ایمان ہے۔ کتا چلا گیا، محبوب الہی تقریر میں مشغول ہو گئے، تقریر میں مصروف ہو گئے، ہر طرف سے نعرہ لگ رہا ہے، زندہ باد کا نعرہ لگ رہا ہے، نعرے علی لگ رہا ہے، نعرے غوث لگ رہا ہے، محفل جھوم رہا ہے، سینہ مدینہ بن رہا ہے، ماحول گرم ہے۔ جیسے ماحول گرم ہوا، انقلاب برپا ہوا، پھر دوسری مرتبہ اسی جلسے میں، کانفرنس میں، منبر نور کے قریب پھر کتا آ گیا۔ یہ کتا کیسا ہے؟ مارنا چاہیے تھا، بھگا دینا چاہیے تھا، مجلس سے ہٹا دینا چاہیے تھا، دور کر دینا چاہیے تھا، مگر کسی نے کتا کو بھگایا نہیں، کتا کو کسی نے مارا نہیں، کتا پہ ٹیڑھی نظر سے کسی نے دیکھا نہیں، کتے پہ کسی نے چلال آنکھوں سے پرسا نہیں۔ پیر کا معاملہ ہے، ایلو گیلو نتھو خیلو کا معاملہ نہیں، پیر کا معاملہ ہے، اور وہ پیر محبوب الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تقریر بند ہو گئی، کھڑے ہیں ہاتھ باندھے، مجمع کھڑا، پھر کتا چلا گیا، پھر سرکار بیٹھے، خطاب شروع کر دیا، پھر خطاب شروع کر دیا۔ جب تقریر جوانی پہ آئی ہے، جوش، انقلاب آتا، مدینہ ہی مدینہ نظر آنے لگا۔ اسی درمیان میں تیسری مرتبہ کتا آ گیا، محبوب الہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب پیر کا کھڑا ہونا ہوا، مرید کھڑا ہے، عالم ہے وہ بھی کھڑا ہے، حافظ ہے وہ بھی کھڑا ہے، مفتی ہے وہ بھی کھڑا ہے، محدث ہے وہ بھی کھڑا ہے، خلیفہ ہے وہ بھی کھڑا ہے، کرم فرما ہے وہ بھی کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری مرتبہ کتا چلا گیا، جلسہ شروع ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، محبوب الہی سے پوچھنے والے مرید بھی کچھ ہوتے ہیں ملکو، جیسے ربیع صاحب کے جیسا، ربیع کے جیسے، مفتی اکرام الحق جیسا، مجھ جیسا، عبد القادری جیسا۔ میں چھپتا نہیں، سرکار کے قدم کو چوم کر پوچھ لیتا، حضور یہ بات کیا ہے؟ محبوب الہی کے غلاموں نے قدم چوما، کہا سرکار کتا اشرف المخلوقات میں سے نہیں ہے، کتے کی تعظیم کرنے کے بارے میں کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیا، کوئی مولانا بتایا نہیں، کوئی پیر بتایا نہیں، مگر آپ کتا ایک بار آیا کھڑے ہو گئے، دوسری مرتبہ کوئی بھی کھڑے ہو گئے، تیسری مرتبہ
آنے والی قوم کو میں بتاؤں گا کہ ایک کتا آ گیا، ایک بار نہیں 3 بار آیا۔ جب پیر کھڑا ہو گیا، ہو سکتا ہے جب پیر کے جلسے میں کتا جائے تو پیر کھڑا ہو، تو مرید کے جلسے میں کتا جائے گا تو مرید پیر کی اتباع کرے گا کہ نہیں؟ مریدوں نے جو پوچھا، محبوب الہی کی آنکھوں سے آنسو آ گیا، اور کیجیے گا یہ مت سوچو گے کہ کلیمی جاہل آدمی کلیمی ہوتا ہے، معاف کرنا، اسٹیج پر علم کے آفتاب مہتاب ہیں، یہ سب کلیمی ہے، سب کلیمی ہے، اکابرین علماء کلیمی ہے، بڑے مفتی کلیمی ہے، بڑے عالم کلیمی ہے، بڑے محدث کلیمی ہے۔ کون نہیں ان کی چوکھٹوں پر جھکا ہے اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جب بکا ہے تو انہیں کوئی خرید نہیں سکتا۔ میں تو کہتا ہوں مالدہ کا ایک کمزور مسلمان جھوپڑی میں رہتا ہو، کوئی ہے مائی کا لال تو ٹاٹا برلا اس کی قیمت لگا دے، بھارت اس کی قیمت لگا دے، وہ جھوپڑی میں رہنے والا اگر وہ کلیمی ہے تو سینہ تان کر کہے گا پہلے نہ بکا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ یہ مفتی اکرام کو انمول کس نے بنایا؟ مولانا اسماعیل الحق کو کس نے بنایا؟ مولانا نعیم کو کس نے بنایا؟ خانقاہ نگاہ کلیمی نے بنایا۔ سبحان اللہ۔ مریدوں نے کہا حضور 3 مرتبہ کتا آیا، تقریر بند کر دیا، کرسی سے کھڑے بھی ہو گئے، ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے، اور حد تو یہ کر دیا جدھر کتا جا رہا ہو ادھر ہاتھ باندھ کر آپ چالو کرا، جدھر کتا ادھر آپ جا رہے۔ محبوب الہی کی آنکھوں میں آنسو آیا، اور ہم جیسے غلاموں کو محبوب الہی دلی سے سبق دے رہے ہیں کہ اگر تم مرید ہو مسعود احمد کلیمی کا، اگر مرید ہو مسعود احمد کلیمی کا، محبوب الہی نے کہا کہ سنو میرے جلسے میں جو کتا آ گیا تھا، میرے کانفرنس میں کتا آ گیا، میری مجلس میں کتا آ گیا، میں نے خطابت کی کرسی چھوڑ دیا، ہاتھ باندھے کھڑا اس لیے ہو گیا کہ جب کتا آیا تو ہمیں شک لگنے لگا کہ میرے پیر کی گلی میں جو کتا رہتا ہے وہی کتا تو نہیں آیا، یقین نہیں ہے کہ وہی کتا ہے، مگر ہم شکل کتا جو میرے پیر کی گلی میں رہتا ہو وہ آ گیا ہے۔ ہمیں پیر کی گلی میں جو کتا رہتا ہو اگر میرے بیچ آ جائے تو یہ محبوب الہی کھڑے ہو کر بتایا کہ جب پیر کی گلی کا کتا کی یہ تعظیم ہے تو پیر تیری آبادی میں آ جائے، تیرے محلے میں آ جائے، تیرے شہر میں آ جائے، تیرے گاؤں میں آ جائے، تیرے ملک میں آ جائے، تیری گلی میں آ جائے، تیرے کوچوں میں آ جائے، تو تمہیں کتنا ادب کرنا چاہیے۔ کیا آپ تقریر سننے میں مست ہو گئے؟ کیا شاعر ہی غریب ہوتا ہے؟ کیا شاعر ہی یتیم ہوتا ہے؟ خطیب بھی یتیم ہوتا ہے یار، بڑا افسوس ہے۔ دو نظر کیوں ہے؟ مہمان کو ایک نظر سے دیکھو تو ذرا۔ بہرحال آئیے میں بچی کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ارے صرف ریلیکس کے لیے میں یہ بات، سرکار تو ہمیں اتنا دے دیا ہے کہ 7 پشت کھائے تب بھی کم نہیں کیا رسول اللہ۔ میں نے کہا تھا نا جنت لوں گا آپ سے لوں گا۔ امیر خسرو کو بھیج رہے ہیں مارکیٹ کا، یہ لسٹ لے لو، یہ سامان خرید کے لے بیٹھو۔
मैंने हुजूर का कदम चूम के कहा था कि सरकार कुछ देर आप रुक जाइए, आपके लिए मैंने सरकार को रोका है कि पावर से कनेक्शन हो, आपकी ईमानी बैटरी चार्ज हो। ये कनेक्शन मदीने से जुड़ा हुआ। ये तुम सोचते हो कि हम इन्हें सिर्फ देख लेते हैं, इन्हें देखोगे तो हुसैन का देखना होगा, हसन का देखना होगा, अली का देखना होगा, कासिम का देखना होगा, असगर का देखना होगा, और मोहम्मद का देखना होगा, अली का देखना होगा। अरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जो मुझे देखा उसने, जिसने आलिम को देखा उसने मुझे देखा। अरे आलिम भी है और नायब रसूल भी है, औलाद रसूल भी है। मसूद कलीमी का देखना, मुस्तफा का देखना, इन्हें सलाम करना, मुस्तफा को सलाम करना, इनसे मुसाफा करना, मुस्तफा से मुसाफा करना, इनके करीब बैठना, मुस्तफा के करीब बैठना, इनसे मोहब्बत, मुस्तफा से मोहब्बत। ए मेरी खुशरू, ये लिस्ट लो और दिल्ली से सामान खरीद कर ले आओ। बहुत देर के बाद अमीर खुशरू आए। महबूब इलाही ने कहा, अमीर खुशरू ताखिर क्यों कर दिया? चंद सामान में कई घंटा लगा दिया। तो कहा, हुजूर जिस रास्ते में मार्केट थी मुझे जाना था वो रास्ता जाम था, का कार भी लगने वाला था, कांडा का फिर जाम क्यों है? का हुजूर एक जनाजा जा रहा था, जनाजे में भीड़ थी, का भीड़ थी तो रास्ता तय करके चला जाता, सामान ले आता। का हुजूर काफी भीड़ थी, पूरा दिल्ली उमड़ पड़ा जनाजे में, दिल रखने की जगह नहीं थे। महबूब इलाही ने कहा, मेरे खुशरू पूरा दिल्ली उतर गया था। कहा, जी। कहा, क्यों? कहा कि मरने वाला कहा था कि जो मेरा जनाजा पढ़ लेगा वो जन्नती हो जाएगा, जो मेरा कांधा लगा लेगा वो जन्नती हो जाएगा। महबूब इलाही के होठों पे मुस्कान आया और फरमाते, अमीर खुशरू जन्नत सस्ती में मिल रही थी तो जनाजे में क्यों नहीं शामिल हो गया? कांधा क्यों नहीं लगा दिया? छर्रा का मुसलमान सोया। अमीर खुशरू की अकीदत और मोहब्बत, कलीमी ऐसे नहीं होता है। कलीमी वो है जो इसके मुस्तफा की भट्टियों में जलता है तब जाके कलीमी होता है, इम्तिहान गाह से गुजरता है तब कलीमी होता है, ताकता है तो कलीमी होता है, रेखदारों से गुजरता है तब कलीमी होता है, सर का दामन खाने रहता है तब कलीमी होता है। महबूब इलाही फरमाते हैं, अमीर खुशरू जन्नत सस्ती मिल रही थी तो क्यों नहीं ले लिया? कहा, हुजूर जनाजा देखा, उनका बयान हक है, जो जनाजे में शामिल होता, कांधा लगाता, जनाजा पढ़ता तो जन्नती हो जाता। हम तो किसी घर में छुप गए थे, किसी कोने में, ताकि दिल्ली वालों की नजर न पड़े। तेरे महबूब इलाही का मुरीद आ गया है, इसको अपने पीर पे यकीन नहीं था, जन्नत ये भी लेने आ गया है। नजामुद्दीन औलिया की खानकाह को छोड़कर जन्नत लेने आ गया। हुजूर मैं छुप गया, क्योंकि हमें जन्नत लेनी होगी तो आपसे लेनी होगी। मैं कहना चाहता हूँ, पीराने उल्जाम आते हैं, भटकाने वाले बहुत टावर काम कर रहे हैं, उन भटकाने वाले टावरों पे नहीं चल रहा है। महबूब इलाही का जो मुरीद है, अमीर खुशरू ने जो बताया है उसी पे अमल करना है। वो भी सिलसिला चिश्ती है, ये भी सिलसिला चिश्ती है। अमीर खुशरू ने कहा, जन्नत लेनी होगी तो आपसे लेनी होगी। कलीमियों एक आवाज लगाओ कि मसूद कलीमी जन्नत लेनी होगी तो आपसे लेनी होगी। और इनके अम्मा के बारे में बता दूं,
جی بتا دوں بتاؤ انقلاب لاؤ گے؟ لاؤں گا دوستو کلیمی تو وہ ہے جو لاکھوں میں پہچانا جائے کہ یہ کلیمی ہے، سبحان اللہ بے شک کروڑوں میں پہچانا جائے کلیمی ہے، ہزاروں میں پہچانا جاتا ہے کلیمی ہے، جس راہ سے گزر جائے زمانہ کہے یہ کلیمی ہے، جس ملک کی سرحدوں پہ قدم رکھ دے تو کہتا ہے یہ کلیمی قدم رکھا ہے۔ کلیمی حالات سے سمجھوتا نہیں کرتا، بلکہ کلیمی وہ ہے جو شوروں پہ چل کر امتحان دیتا ہے، اپنے پیر و مرشد کے بیان پر مارنا بھی جانتا ہے اور جینا بھی جانتا ہے۔ کلاک ٹاور لگاؤ، کسی ٹاور کی ضرورت نہیں ہے، اگر زندہ ہے تو ان کی امانت ہے اور مر گئے تو ان کی امانت ہے، ان سے یہاں بھی کام ہے، ان سے وہاں بھی کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بس زیادہ نہیں، ان کی امی کے بارے میں صرف ایک بات اور ابو کے بارے میں ایک بات، پھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ اس کے بعد مخزن و علم و ادب کا وہ تاجدار مسرور کلیمی کے نظر کا پروردہ اور مسرور مسعود کلیمی کی روحانی کرامت اور ان کے چرنوں میں سانس لینے والے مفتی اکرام ان کی خطاب سبحان اللہ غور کرے بڑی تیزی سے۔ اما میں پوچھنا چاہتا ہوں دوستو، یہ علماء کرام موجود ہیں، عورت ہر عورت اگر وہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھتی ہے تو مہینے میں اس کی نماز 3 دن قضا ہو جاتی ہے، 5 دن قضا ہوتی ہے، 7 دن قضا ہو جاتی ہے، 10 دن قضا ہو جاتی ہے۔ جب بالغ ہوتی ہے تو اس مہینے میں ایک پیریڈ ہے جسے کہتے ہیں خون مانے، جو خون آ رہا ہے وہ خون کو مانے صلات کہتے ہیں۔ ہر عورت کو آنا ہے جب بالغ ہوتی ہے تو وہ خون آتا ہے مہینے میں، اور جب آئے گا تو اس کی نماز قضا ہوگی۔ رمضان میں آئے گا تو رمضان کا روزہ تو قضا کرے گی، بعد میں ادا کرے گی، مگر نماز کی قضا نہیں دوہرائے گی۔ مفتی اکرام الحق صاحب اور مفتی کرام یہاں موجود ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو، دنیا میں کوئی عورت ہے تو لاؤ، دنیا میں کوئی لڑکی ہے تو لاؤ، دنیا میں کوئی ہے تو لاؤ جو 300 دن نماز پڑھتی ہو، 365 دن نماز پڑھتی ہو، لاؤ۔ سبحان اللہ پوری دنیا سے آواز آئے گی مولانا اظہر القادری نانپوری سناؤ، دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے جو 300 دن نماز پڑھتی ہو، 60 دن نماز پڑھتی ہو، 365 دن نماز پڑھتی ہو، سالوں بھر نماز پڑھتی ہو۔ اگر حمل ٹھہر جائے گا تو خون آنا بند ہوگا تو اس کی نماز قضا نہیں ہوگی، اس کا روزہ قضا نہیں ہوگا۔ مگر دنیا میں کوئی ایسی عورت لاؤ جو 300 دن نماز پڑھتی ہو، 60 دن نماز پڑھتی ہو، 365 دن نماز پڑھتی ہو، تو حضرت مفتی اکرام القادری اکرام الکلیمی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا اظہر القادری نانپوری سناؤ۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک ایسی سیدہ ہے، ایک ایسی مخدومہ ہے، ایک ایسی شہزادی ہے، ایک ایسی لاڈلی ہے جو مسرور میاں کی اماں ہے، مسعود میاں کی اماں ہے۔ سنو سنو، وہ اماں کا نام فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ ہے، فاطمہ 300 دن نماز پڑھ رہی ہے، 60 دن نماز پڑھ رہی ہے، 365 دن نماز پڑھ رہی ہے، فاطمہ کی کوئی نماز قضا نہیں۔ اب یہیں پر وہی پوائنٹ نوٹ کرو، جو خون مانے صلات ہے وہ فاطمہ میں نہیں ہے، تبھی تو 300 دن نماز پڑھ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جو خون مانے صلات ہے فاطمہ میں نہیں ہے، تو 365 دن نماز پڑھ رہی ہے۔ تو مفتی اکرام صاحب کی عدالت میں پوچھوں گا، حضرات وہ خون کا ہونا تو ضروری ہے، وہ خون ہر عورت کے اندر ہونا ضروری ہے، جو خون مانے صلات ہے ہر عورت کے اندر ہونا ضروری ہے،
وہ خون کا ہونا اس لیے ضروری ہے، جب حمل ٹھہرتا ہے تو خون کا آنا بند ہوتا ہے، اور وہی اسی خون سے بچے کا ہاتھ بنتا ہے، وہ پیر بنتا ہے، آنکھ بنتی ہے، زبان بنتی ہے، دل گردہ بنتا ہے، جسم کا ڈھانچہ اور کلیجہ بنتا ہے، کلیجہ بنتا ہے۔ مفتی اکرم الحق فرماتے ہیں اگر القادری سنو، وہ خون کا ہونا تو ضروری ہے، جب وہ خون فاطمہ میں نہیں ہے تو حسین کے جسم کا اجزا کیسے بنا، حسن کے جسم کا ڈھانچہ کیسے بنا؟ تو دوستو مفتی اکرم الحق فرماتے ہیں اگر القادری بریلی کی طرح نماز لگا، امام احمد رضا بولتے ہوئے نظر آئیں گے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو اہل نور ہے، تیرا سب لڑانا نور کا۔ زمانے کو بتاؤ ہماری ماں اور ہے، ان کی ماں اور ہے۔ ہمارے باپ پیدا ہو گھر میں، ان کے باپ پیدا ہو خانے کعبہ میں۔ چلتے چلتے میں یہی کہوں گا جان سے بھی پیار کرو اپنے پیر سے، کیونکہ پیر مسعود کلیمی، پیر مسرور کلیمی نے میرے ایمان کی حفاظت کیا ہے، مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، سینے میں عظمت قرآن ڈالا ہے، سینے میں عظمت دین ڈالا ہے، اور جس وقت مسعود احمد کلیمی نے میرے سینے میں عظمت قرآن، عظمت رسول ڈال دیا ہے تو زمانے میں زمانے کا قطب الدین بنا دیا ہے، زمانے کا شرف الدین بنا دیا ہے، زمانے کا علاء الدین بنا دیا ہے، زمانے کا اس دور کا نجم الدین بنا دیا ہے، اس زمانے کا شرف الدین بنا دیا ہے، اس زمانے کا کلمی الدین بنا دیا ہے۔ دوستو تم لاوارث رہی ہو، تمہارے وارث ہے، ہندوستان کے کسی کونے میں آواز لگاؤ گے تو تمہارا پیر محتاج نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، نہتا نہیں ہے، بلکہ تیرا پیر پاورفل ہے، اور پاورفل اس لیے ہے ان کا کنیکشن غوث آدم سے ہے، غوث آدم کا کنیکشن علی سے ہے، علی کا کنیکشن مصطفیٰ سے ہے، دین کا رہبر